رات کا وقت تھا، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ گاؤں کی مشہور دائی بی بی زہرا اپنے گھر میں بیٹھ کر چولہے پر چائے بنا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ کون ہے اس وقت؟ دائی نے اونچی آواز میں پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر دستک مسلسل تیز ہو رہی تھی۔ مجبوراً دائی نے چراغ جلایا اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک لمبا چوڑے سینے والا آدمی کھڑا تھا جس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھیں۔ دائی اماں، میری بیوی درد زخم میں مبتلا ہے، برائے مہربانی میرے ساتھ چلے، اس نے ایک بھاری آواز میں کہا۔ دائی نے گھڑی دیکھی، آدھی رات کا وقت تھا اور موسم بھی خراب تھا۔ وہ اس وقت گھر سے نکلنے میں ہچکچا رہی تھی، مگر وہ آدمی بہت بے چین لگ رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، یہ وقت مناسب نہیں ہے، صبح آ جانا۔ آدمی نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر اپنی جیب سے چمکتے ہوئے سکے نکالے اور دائی کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لو تمہاری خدمت کا انعام، مگر پلیز ابھی چلو۔ رقم دیکھ کر دائی تھوڑا لالچ میں آ گئی، آخر وہ ایک غریب عورت تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا سامان باندھا اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑی۔ لیکن جیسے جیسے وہ راستے پر بڑھتے گئے، دائی کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہاں تو کوئی آبادی نہیں، دائی نے حیرانی سے کہا۔ آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس تیزی سے چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پرانے بڑے سے مکان کے سامنے پہنچے جس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دیواروں پر عجیب سے نشانات بنے ہوئے تھے۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ دائی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اندر آ جاؤ، آدمی بولا۔ دائی اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت سفید چادر میں لپٹی ہوئی درد سے کرا رہی تھی۔ وہ حقیقت میں زچگی کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ دائی نے جلدی سے اپنا سامان کھولا اور کام میں لگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں ایک صحت مند بچہ پیدا ہو چکا تھا۔ عورت نے کمزوری سے مسکرا کر دائی کی طرف دیکھا، جبکہ وہ آدمی دائی کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے سکے رکھ کر بولا، یہ تمہاری محنت کا انعام ہے۔ دائی نے حیرانی سے دیکھا، یہ سکے عام نہیں تھے بلکہ سونے کے تھے۔ دائی خوشی خوشی سکے جیب میں ڈال کر واپس چل پڑی۔ جیسے ہی وہ اپنے گاؤں پہنچی، فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ صبح دائی کو عجیب سا تجسس ہوا کہ وہ دوبارہ اس مکان کو دیکھے جہاں رات وہ گئی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہاں کوئی مکان نہیں تھا، بس ایک ویران میدان تھا۔ دائی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچی اور اپنی جیب سے سکے نکالے۔ وہ اب بھی سونے کے ہی تھے۔ کیا وہ واقعی انسان تھے یا کسی اور دنیا کے باسی؟